السلام علیکم ناظرین، میں حامد مظفر منہاس HTV7 اردو آسٹریلیا سے آپ کے لیے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایک اہم پیغام لے کر آیا ہوں جو انہوں نے ریسنٹلی دیا ہے وکلا اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اڈیالہ جیل سے۔ تو آئیے ان کا پیغام سنتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنی پاکستانی عوام سے۔ پاکستان اس وقت ٹاؤٹس کے قبضے میں ہے۔ ایک ایسا ٹاؤٹ سکندر سلطان راجہ بھی تھا جو 2024 الیکشن چوری کا سرغنہ ہے، اور اس پر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے تاکہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ محسن نقوی کے پاس ایسی کون سی گیدڑ سنگھی ہے جو اس پر عہدوں کی بارش کی گئی ہے؟ اشاروں پر ناچنے والا ایک عقل سے عاری شخص کرکٹ سے لے کر خارجہ اور داخلہ امور سمیت سیکیورٹی معاملات کا ماہر کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستان کو ہم اپنے مینڈیٹ پر ڈالے گئے تاریخی ڈاکے کے خلاف 8 فروری کو پورے ملک میں نکلے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے۔ صرف 17 نشستیں جیتنے والی پارٹی کو اقتدار دے کر اردلی حکومت ملک پر مسلط کر دی گئی جو پاکستان کے ہر ادارے کو تباہ کر رہی ہے۔ میں عدلیہ کی آزادی کے لیے دی گئی 10 فروری کی پاکستان بھر کی بار ایسوسی ایشنز اور وکلا کی کال کی بھی حمایت کرتا ہوں۔ ملک میں قانون کی حکمرانی کے بغیر کسی قسم کا استحکام ممکن نہیں ہے، اور قانون کی حکمرانی آزاد عدلیہ کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی۔ جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی غرض سے ملک میں آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اس کے خلاف پاکستانی عوام میں شدید نفرت پائی جا رہی ہے۔ جو حالات ہیں اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ موجودہ نظام جمہوریت کے خلاف باقاعدہ برسر پیکار ہے، اور روز ایک ایسا نیا اقدام اٹھایا جاتا ہے جو جمہوریت کی روح کے عین منافی ہو۔ روایتی میڈیا تو پہلے ہی بوٹوں کے نیچے ہے، اب پیکا کا کالا قانون منظور کر کے عوام کے حق کے رائے دہی کا واحد ذریعہ یعنی سوشل میڈیا پر بھی مارشل لا لگا دیا گیا ہے۔ یہ زبان بندی کی قبیح ترین کوشش ہے اور پاکستان کو بین الاقوامی پابندیوں سے قریب تر کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ پیکا کا کالا قانون اگر لاگو کرنا ہی ہے تو سب سے پہلے شہباز شریف پر لاگو کیا جائے، جنہوں نے ملکی تاریخ کے سب سے دھاندلی زدہ انتخابات کو فری اینڈ فیئر قرار دیا ہے۔ انہوں نے 26 نومبر کے قتل عام کو بھی جھٹلایا اور یہ کہا کہ کوئی گولی نہیں چلی، نہ ہی کوئی شہادت ہوئی۔ لہٰذا پیکا قانون کے تحت سب سے پہلے سزا شہباز شریف کو ملنی چاہیے۔ بددیانت لوگ کبھی نیوٹرل امپائرز نہیں چاہتے۔ رجیم کیونکہ خود 26 نومبر اور 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے، اس لیے ان سے شفاف جوڈیشل کمیشن کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ ہم جوڈیشل کمیشن کا قیام صرف اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ ہم انصاف کے متلاشی ہیں۔ جو مجرم ہے وہ نہیں چاہتے کہ حقیقت سامنے آئے۔ 18ویں ترمیم کے تحت کسی بھی صوبے کے آئی جی اور چیف سیکرٹری کی تقرری صوبائی حکومت کی ثوابدید ہے۔ ایک مرتبہ پھر آئین کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے صوبائی حکومت کے دیے گئے 3 ناموں کو اپنا پاکٹ لاس کے ذریعے ردی کی ٹوکری میں پھینک کر خیبر پختونخوا میں وفاق کی مرضی کا آئی جی انسٹال کر دیا گیا۔ میں علی امین کو خصوصی ہدایت کر رہا ہوں کہ صوبے کی عوام کے حقوق کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ملک کے باقی 3 حصوں میں پہلے ہی ہمارے کارکنان کے خلاف ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے۔ اگر خیبر پختونخوا میں بھی ہمارے کارکنان کو یہ سب برداشت کرنا پڑا تو اس کی ذمہ داری صوبائی حکومت اور وزیر اعلیٰ پر ہوگی۔ ہمارے کسی ورکر کے خلاف کوئی زیادتی ہوئی تو فوری ایکشن لے کر آئی جی کو فارغ کرنا۔ تو ناظرین، یہ تھا عمران خان صاحب کا ایک اہم پیغام جو انہوں نے اپنی پاکستانی عوام کو دیا اور کچھ ہدایات جاری کی تھی انہوں نے اس علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میں حامد مظفر منہاس HTV7 اردو آسٹریلیا سے۔ مزید ایسی تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔